السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے میم ساکن کے قواعد پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب ہم نے حرکات ثلاثہ کو ڈسکس کیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تنوین بھی پڑھی تھی کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ تنوین میں نون ساکن کی آواز بھی پائی جاتی ہے۔ نون ساکن وہ نون جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے، جیسے حمزہ 2 زبر ان اور حمزہ نون زبر ان، تو دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہیں۔ تو تنوین میں بھی نون ساکن کی آواز پائی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قاعدہ تنوین کے لیے ہے وہی قاعدہ نون ساکن کے لیے بھی ہے، اور جو قاعدہ نون ساکن کے لیے ہے وہ تنوین کے لیے بھی ہے۔ تو تنوین اور نون ساکن کے 4 قواعد ہیں۔ سب سے پہلے اقلاب، پھر اظہار، پھر ادغام، پھر اخفاء۔ اقلاب کا جو لفظ ہے وہ قلب سے نکلا ہے۔ جس طرح سے قلبی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اسی طرح سے اقلاب کے معنی ہے الٹ پلٹ ہونا۔ اس میں کیا ہوگا، نون کی آواز کو ہم میم کی آواز میں تبدیل کر دیں گے۔ اقلاب کا معنی کیا ہے، الٹ پلٹ ہونا۔ اظہار ظاہر ہونے سے ہے، اس میں صرف نون کی آواز کو یا تنوین کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں ان، تو یہ جو غنہ ہے ناک میں آواز کا لے کر جانا، یہ نہیں ہوگا، اس میں صرف نون کی آواز کو ظاہر کیا جائے گا، جیسے ان، بن، اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد ادغام۔ ادغام میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں ادغام شفوی کے بارے میں کہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مدغم کرنا، 2 آوازوں کو آپس میں ملا دینا، ایک دوسرے میں مرج کر دینا، مکس کر دینا۔ پھر اس کے بعد اخفاء خفی سے ہے، چھپانا، ناک میں آواز کا چھپانا۔ غنہ ناک میں پوری آواز لے کر جانا، گنگنی آواز، لیکن اخفاء میں ہلکی سی آواز ناک میں جاتی ہے، آدھی آواز۔ تو اب ان کے مطلب سمجھ آ گئے۔ اب صرف ہم پڑھیں گے اقلاب اور اظہار کیا ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب کبھی بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ ہم نے پڑھا تھا اگر میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، لیکن تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ اقلاب کے معنی الٹ پلٹ ہونا، یعنی ہم یہاں پر تنوین کی نون کی آواز اور نون ساکن کی جو آواز ہوگی، یا تو تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد حرف با آئے گا، یا پھر نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا۔ اگر تو تنوین کے بعد آ رہا ہے تو نون کی آواز، تنوین کی جو نون کی آواز ہے جیسے ان، تو اس نون کی آواز کو میم میں بدل دیا جائے گا۔ اگر نون ساکن کے بعد ہے جیسے میم بعدی، میم بعدی، اس کو کبھی بھی مین بعدی نہیں پڑھا ہم نے، تو نون کی آواز کو کس میں بدل دیا جاتا ہے، میم میں۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے انبعاثہم، تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حرف با ہے، تو نون ساکن کے بعد حرف با ہے، اس کو اس لیے میں نے انبعاث نہیں میم کی آواز میں پڑھا۔ تو اقلاب کا معنی آپ نے یاد رکھنا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ کیا الٹ پلٹ ہونا، نون کی آواز کو میم میں ہم نے بدل دینا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اگزامپل لے لیں، یومئذ بجہنم، یومئذ،
یہاں پہ ذن نہیں پڑھا، ذم پڑھا ہے. کیوں؟ کیونکہ دو زیر تنوین ہے. تنوین کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ با. تو نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے. یومئذ بجہنم. اور اقلاب کی ایک اور نشانی ہے کہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن میں. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں کہیں بھی حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون کی آواز کو میم میں بدل دیا جائے گا. اب اظہار کیا ہے؟ ظاہر کرنا نون کی یا تنوین کی آواز کو. اور یہ کب ہوگا؟ آپ کو حروف حلقی یاد کرنے ہیں. وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوں گے، ہم نے مخارج میں پڑھے تھے. حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حمزہ ہ اقص الحلق سے، عین ح وسط الحلق سے، غین خ ادر الحلق سے ادا ہوتے ہیں. تو جب کبھی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوگا. جیسے من ہو، من ہو نون ساکن ہے، اس کے بعد ہ ہے، ہ حروف حلقی میں سے ہے، تو اس کو اس لیے من ہو اس طرح سے نہیں، من ہو اس طرح سے پڑھتا ہے، منہم اس طرح سے اس کو پڑھا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر حمزہ بھی ہے. تو حمزہ ایک تو اپنی اصلی شکل والا اور ایک الف کی شکل میں. الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے. تو اگر حمزہ زبر آ الف کی شکل میں آ رہا ہے تو وہ بھی حمزہ ہی کنسیڈر ہوگا. نون ساکن کے بعد اگر الف کی شکل میں حمزہ آ رہا ہے، جیسے ایک لفظ ہے حاسد اذا. اب یہاں پہ دن تنوین ہے، تنوین کے بعد الف کی شکل میں حمزہ آیا، حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر. حاسد اذا اس کو بس یوں ہی پڑھا ہے، حاسد اذا، حاسد ایسے نہیں، صرف ظاہر کرنی ہے آواز تنوین کی. اسی طرح سے کوئی اور اگزامپل اگر ہم دیکھیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ. یہاں پر تنوین ہے، وَلَيَالٍ دو زیر کی تنوین، اس کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ بس یوں ہی صرف تنوین کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. اور اگر نون ساکن کے ساتھ کوئی لفظ لیں، من خوف، منہ، من آمن، یہاں پر آگے حمزہ آ رہا ہے، خا آ رہا ہے، من غضب بس صرف نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار حلقی ہوگا، نون کی آواز کو صرف ظاہر کریں گے. ادغام اور اخفا کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.